کون بنے گا اس ریس کا سلطان؟ کون ہے کتنا تیز؟ کس کی ہے کتنی رفتار؟ کچے ٹریک پر ڈرائیونگ کا ہوگا امتحان۔ کوٹ ادو نوے تھل ڈیزرٹ جیب ریلی کا آغاز ہو گیا۔ 100 سے زائد ڈرائیورز 180 کلومیٹر کے ٹریک پر اپنے جوہر دکھائیں گے۔ پہلی مرتبہ غیر ملکی ڈرائیورز بھی تھل جیپ ریلی کا حصہ ہوں گے۔ مزید دیکھیں گے مرزا شہزاد بیگ کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، تحصیل چوک رشید کے ریگستانوں میں 2018 سے شروع ہونے والی تھل جیپ ریلی آج اپنے 9ویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ جنوبی پنجاب کا بہت بڑا سالانہ ایونٹ بن چکا ہے، جس میں ملک بھر سے کثیر تعداد میں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اسی تھل جیپ ریلی میں ملکی ریسرز کے علاوہ غیر ملکی مرد و خواتین ریسر بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری کی جانب سے پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جبکہ 8 نومبر کو تھل جیپ ریلی کے موقع پر مقامی سطح پر چھٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تک تقریباً 70 سے زائد مرد و خواتین ریسرز اپنی گاڑیوں کی رجسٹریشن اور فٹنس چیک اپ مکمل کروا چکے ہیں، جبکہ ملکی و غیر ملکی ریسرز کا میڈیکل چیک اپ بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ریسرز ناصر حسین مگسی، ٹاپر ریسر سپر سلمہ خان اور نادیہ پٹیل صاحبہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ریس کے حوالے سے کتنے پرجوش ہیں۔ ہمیشہ تھل کا ٹریک پہلی ریس ہوتی ہے تو چیلنجنگ ہوتی ہے۔ خواتین کے مطابق آئی وڈ سے بیکاز دا ٹریک از دا سیم فار آل آف دی پارٹیسپینٹس، خواتین کا اسٹیج بریک تک ہے، اٹ از سلائٹلی مور چیلنجنگ کیونکہ نیرو ہے ٹریک، چیلنجنگ بھی ہے، کوشچنس بھی زیادہ ہیں۔ آئی تھنک دا سیکنڈ ہاف از مور اوپن، دیر از روم فار ایرر۔ ہمیشہ ہر سال تھل کا ٹریک بہت پیارا رہتا ہے، چیلنجنگ بھی رہتا ہے، گاڑی بھی ٹیسٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور کی اسکل بھی ٹیسٹ ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ سے ہیپی ٹو سی کہ خواتین زیادہ آئی ہیں ہماری کیٹیگری میں۔ آئی تھنک 3 یا 4 خواتین ہیں ادر دین مائی سیلف، اینڈ اسٹاک میں بھی 2 اور 3 پارٹیسپینٹس ہیں، تو اس کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ نئے پارٹیسپینٹس ہیں۔ اس دفعہ لالین بھی پہلی دفعہ شرکت کر رہی ہیں، تو جی مزید بہتری ہوتی جا رہی ہے۔ ایبسلیوٹلی، بالکل آپ بالکل دیگر خواتین کو کیا کہیں گی کہ انہیں آنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل، ایز آئی آلویز سیڈ کہ میں موٹیویٹ تو کرتی ہوں لیکن وارننگ بھی دیتی ہوں کہ اٹس ناٹ این ایزی اسپورٹ۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں گاڑی کھڑی ہے آپ آ کے ریس جیت جائیں گی۔ اٹ از اے ڈیفیکلٹ اسپورٹ، بہت کریج لگتا ہے، بہت ڈسپلن لگتا ہے، بہت فزیکل اسٹرینتھ لگتی ہے، اینڈ اٹ از ویری ڈینجرس اسپورٹ آلسو۔ تو اگر آپ لگتا ہے کہ آپ تیار ہیں ٹو ٹیک آن دا چیلنج، آئی ووڈ انوائٹ یو۔ آپ کے لیے پورا ٹریک کھلا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے سال ہی 3 خواتین لاہور اور فیصل آباد کے ریجن سے مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا، بولنا تھا کہ کوئی ٹریننگ سکولز نہیں ہے پاکستان میں فار وومن ریسرز، تو آپ ہماری تھوڑی کوئی گائیڈنس کریں کہ کہاں سے شروع کریں، کیسے داخلہ لیں۔ تو آئی گائیڈڈ دیم فار شیور، لیکن اٹس ناٹ این ایزی اسپورٹ اور اس کو ہلکا ہم شاید نہیں لے پائیں۔ یہ کام ریلی پہلے بند تھا، اس دفعہ تھوڑا رکاوٹ تھی کہ ٹریک بچت ہوئے، ٹریک کی ٹریک خراب ہو جاتا ہے جب 8-8 10-10 دن ریکیز ہوتی ہیں اس کی۔ اچھا کیا سیفٹی کے لحاظ سے بھی، ٹریک بڑا اچھا بنا ہوا ہے اس دفعہ۔ 1-2 جگہوں پہ انہوں نے ڈیٹورز کیے ہیں ٹریک کو، میرا خیال ادھر کھیتی باڑی کی وجہ سے، اور کچھ جگہوں پہ تھوڑا نیرو ہے، پر ہینڈلنگ کا کورس ہے اس دفعہ کافی واپسی میں، تو میں سمجھتا ہوں بڑا چیلنجنگ ہوئے گا اور مقابلہ بڑا اچھا ہوئے گا۔ اچھا، اس دفعہ ایک غیر ملکی ریسر بھی آ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھل جیپ ریلی پہلے کی نسبت اچھی جا رہی ہے یا اس میں کچھ مزید بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ریلی میں تو یہ میرا خیال 9th تھل ریلی ہے، امید تو یہی ہے کہ ہر سال بہتری ہو رہی ہے اور بہتری کی ضرورت پڑتی بھی رہتی ہے۔ ہم لوگ سیکھتے ہیں، ہر سال جب ریس ہوتی ہے کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں جس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑتا ہے فار دا فیوچر، جو ہم کرتے رہیں۔ اور اس سال پچھلی دفعہ ٹریک کے پرابلم سے اس سال وہ کافی سیدھے ہو گئے ہیں پرابلمز ہمارے۔ اب غیر ملکی ریسرز کی جب آپ بات کرتے ہیں، ایسا ٹریک اور ایسا علاقہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ خود جو آتے ہیں دیکھ کے جاتے ہیں۔ حالات ہیں ایسے، آپ خود سمجھے، میں کیا بولوں، حالات اگر بہتر ہوئیں تو ادھر ساری دنیا آئی۔ چولیستان اور تھل میں کافی ابھی بھی انتظامات کے حوالے سے فرق ہے، تو آپ لوگوں کی طرف سے حکومت کو یہ مشورہ دیا جانا چاہیے کہ یہ جو تھل کے انتظامات مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، ہر سال کچھ نہ کچھ چیزوں کو بہتری کی طرف لایا جا رہا ہے۔ تھل میں اور چولستان میں فرق یہ ہے کہ 10 سال کا فرق ہے، یہی کہہ سکتا ہوں، پر آپ خود دیکھ لیں 9 سال میں کتنا فرق آ گیا۔
4 साल से माशाल्लाह मैं यहाँ पे आ रही हूँ. ट्रैक वैसा ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस की है और काफ़ी सारे रेसर आए हैं हमेशा की तरह. क्राउड बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ तकरीबात होती हैं. तो ट्रैक अच्छा है, चैलेंजिंग है. हम लोग प्रिपेयर्ड, मेरी गाड़ी प्रिपेयर्ड टकोमा है, तो हम लोग के लिए ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग है. फीमेल्स को किस तरह मोटिवेट करेंगी कि फीमेल्स को तो देखिए, मैं बड़ा ही, आप लोग मुझे पुराना जानते हैं, 2018 से आ रही है और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फ़ीमेल आया करे, पार्टिसिपेट किया करे. और 4-5 सालों से मैं यही कहती आ रही हूँ, मैं 5 साल से ज़्यादा हो गया, कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, स्पेशली अगर मेल नहीं तो फीमेल को सपोर्ट करे ताकि इस रेस में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ. लेकिन पहले से अब ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है. आपके मध्य मुकाबिल टीना पटेल है और अभी नई जो है वो लालिन है, क्या देखती हैं कि देखिए नहीं, पहले होती थी हमारी एक सीनियर रेसर तुष्णा पटेल, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो आती थी, हम उनको देखते थे. मैं अपने मध्य मुकाबले जो लड़की होती हैं, हम सब में आपस में बड़ी हम एक दोस्तों की तरह हम लोग रहते हैं. ये नहीं होता, हमारा सबसे पहले दुआ ये होती है कि सारे ट्रैक कंप्लीट करें और जो भी विन करता है हम एक दूसरे को ये अपनी जो है वो डेडिकेट करते हैं विनिंग.